وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حج درس نمبر 15-17 آیت نمبر 56-57 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں جانتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے، پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔ سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 56، الملک یومئذ للہ،
اس دن بادشاہی جو ہے وہ اللہ کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں بھری جنت میں جائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا یا جھٹلایا ہمارے احکامات کو، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، یعنی میں نے آپ کے سامنے 2 آیات پڑھی ہیں، 56 اور 57، اور اس میں وہی ایک بات ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، اور گزشتہ سبق سے آج کا سبق جڑا ہوا ہے، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ جو ہے یہ حق سے انکار کرنے والے شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس دن ان سے کہا جائے گا کہ آج بادشاہی اللہ کی ہے، یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین کفروا وکذبوا، یہ 2 گروہ ہیں سامعین کرام۔ دیکھیں آج بھی اگر آپ دیکھیں، جائزہ لیں، اور حقیقت یہ ہے روئے زمین پر ہمیشہ سے 2 گروہ ہی انسانیت جو ہے وہ 2 گروہوں میں تقسیم چلی آ رہی ہے۔ ایک گروہ حق کو قبول کرنے کا ہے اور دوسرا حق کو جھٹلانے والا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ جھٹلانے والے کثیر تعداد میں ہیں حق کو، اور ماننے والے جو ہیں یا قبول کرنے والے وہ بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں، دیکھیں ان 2 گروہوں میں سے یہ 56 اور 57 نمبر کی جو آیت ہے، ان 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک میں ایمان والے اور دوسرے جھٹلانے والے۔ ان دونوں میں سے ہم ایک ضرور ہیں، ایک بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں ہم تو ایک تو یہ ہے کہ بے خبری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کن حالات سے دوچار ہیں، کن حالات سے دوچار ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ ایسی بات ہے کہ یعنی ایک آدمی، یہ ہمارے یعنی پٹھانوں میں زیادہ ہوتی ہیں دشمنداریاں، اور کہیں قتل ہو جاتا ہے تو پھر دشمنی بن جاتی ہے، اور دونوں گروہ جو ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے میں تھوڑی سی مثال قائم کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کی جس سے دشمنی ہے وہ زیادہ یعنی ہتھیار وغیرہ اس کے پاس زیادہ ہیں، اور وہ آپ کے گھر کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اور آپ کو ختم کرنے کے یا قتل کرنے کے، آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، وہ کہ یہ باہر نکلیں گے اور ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اب صورتحال کیا ہے، یعنی مثال میں دے رہا ہوں، یہ جو یعنی اندر بیٹھا ہوا ہے گھر کے، یہ بے خبر ہے کہ میرے گھر کے گرد جو ہے وہ دشمنوں نے گھیرا لگا لیا ہے اور وہ میری طاق میں ہے۔ تو پھر یہ بے خبر ہو کے گھر سے نکلتا ہے، اور کوئی یعنی نہ اس کو خبر ہوتی ہے، نہ یہ خبر رکھتا ہے، اپنے گھر کی خبر رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں ایک نظام ہوتا ہے نا کہ آپ پتہ کریں گے کہ میرا دشمن کہاں سے چلے گا، کیا کیا اس کے پاس اسلحہ ہے، یا کیسے مجھ پہ وار کر سکتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو تیار کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ وہ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ جو ایک فریق ہے، دوسرا تو الرٹ ہے، جو اس کا دشمن ہے الرٹ ہے، اس نے گھات لگائی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے یہ غافل ہے، اور بے خبری سے وہ نکلتا ہے تو وہ اسے نقصان پہنچا دیتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ یہ میں نے ویسی ایک مثال قائم کی۔ دیکھیں ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں، انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو یہ گھات میں ہے، اور اس کے دشمن ہیں، 2 بڑے بڑے دشمن ہیں۔ ویسے تو سارا معاشرہ ہی انسان کا دشمن ہوتا ہے،
عمومی طور پہ جب بھی ہم آنکھ کھولتے ہیں، میں خاص طور پہ آج کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طاغوتی معاشرہ ہے، یہ حق کا اور حق والوں کے مخالف ہے، یعنی ان کے طرز زندگی کے مخالف ہے، اور ہم ایسے ایک دشمن یعنی ہم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں کہ چار سو جو ہے ہمارے دشمن موجود ہیں، خصوصاً ہمارے اندرونی دشمن جو ہے نفس و شیطان، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، قرآن کی آیت ہے۔ عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ اچھا، اب آپ اپنی کیفیت کا ذرا وہ اندازہ لگائیں، بے خبر، غافل، سو رہے ہیں ہم۔ اچھا، مسئلہ اب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان سے ہم نے دوستی گانٹ لی ہے، ان کو ہم دشمن نہیں سمجھتے، ان کی بات بھی سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ نفس اور شیطانی جو وسوسے ہیں اور جو نفسانی خواہشات ہیں وہ اس کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ایسا وہ ہم پر حاوی ہو گئے ہیں ہمارے دشمن کہ انہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، شک میں ڈال دیا ہے۔ اور آیت نمبر 55 آپ پڑھیں، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، کہ یہ ہمیشہ جو ہے حق سے انکار کرنے والے شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے آج کا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، سامعین کرام، اپنی بات کر رہا ہوں، اس مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، برائے نام مسلمان ہے لیکن اس کی دوستی جو ہے یہ میں 100% سچی بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے۔ مجھے ضرورت کیا ہے کہ جو بات نہیں ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج کا مسلمان جو ہے اس نے شیطان اور نفسانی قوتوں کے ساتھ دوستی گانٹ لی ہے۔ آپ خود اپنے دیکھیں، اپنی حقیقت کو تلاش کریں، اپنے من میں جھانکیں، اور ایسے ہی ہے، ہم پر نفس غالب ہے۔ میں آپ کو بعض اوقات مثال دیتا ہوں نا، گھر کی سمجھنے کے لیے دیتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ دونوں میں سے ایک فریق کو تاؤ آ گیا، غصہ آ گیا، یا میاں کو یا بیوی کو۔ اب وہ غصہ جو ہے اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ساری تعلیمات اسلامی، قرآن کی اور حضور کی، یہ ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی اپنے اوپر ہمیں قابو ہی نہیں ہے، یعنی اپنے غصے پر، یا یعنی دیکھیں اس میں قابو کی بات تو الگ ہے، لیکن یہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم اور رسول کی ہدایات کا ذرا بھی پاس نہیں ہے۔ دونوں کے لیے ہدایات ہے، عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، کہ تم دونوں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو، وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے سلوک دونوں کو ہے۔ یہ تو نہیں کہ بیوی کو اجازت ہے بدسلوکی کی یا شوہر کو اجازت ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں صرف آپ کو یہ گھر کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی جو بنیادی سٹیج میں اپنے آپ کو تلاش کریں اور میری بات کو پھر دیکھیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نفس و شیطان ہم پر غالب آ گئے اور ہم مغلوب بن گئے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نفس و نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسات کے آگے آپ نے ہاتھ جوڑ کے باندھے ہوئے کھڑے ہوئے، یعنی اس کے ہم تابع ہو گئے۔ اس کے سامنے جھکنا ہمیں اللہ کے سامنے چاہیے تھا، ہم جھک گئے طاغوتی قوتوں کے سامنے، نفس و شیطان اور جو بھی ہیں۔ دیکھیں یہ صورتحال تو ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہمارا جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اس میں سے پہلی جو ہے یہ صفات تو ہم میں نہیں پائی جاتی۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بالکل واضح بات ہے، ایمان اور عمل صالح یہ جنتیوں کا کام ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کیا، یہ نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں جائیں گے۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ دیکھیں صاف بات ہے، جنات النعیم قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ فرما رہے
اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور یہ بدلہ ان اعمال کا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ تو اب ایمان اور عمل صالح کی میں نے بار بار آپ کو یعنی جب بھی آتا ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، ابھی پھر کرتا ہوں۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں۔ اللہ کو تو مشرک بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ وہ اللہ کی ہدایات کے تابع نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کی ہدایت کے ہم بھی تابع نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، یا اگر آپ ہیں تو آپ سے تو میرا خطاب ہی نہیں ہے، آپ میرے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ میں تو یہ دوسری کیٹیگری کا، آپ تو یعنی ان کیٹیگری کا کفروا وکذبوا بآیاتنا کی میں بات کر رہا ہوں۔ بہرحال ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اپنے اوپر آپ کو یقین ہو، اپنی حقیقت پر یقین ہو کہ آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، انسان کیوں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ تو پہلے تو یعنی دنیا میں آنے سے پہلے تو آپ انسان نہیں کہلاتے تھے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کے الفاظ ہیں آپ کے لیے، لیکن جب دنیا میں آ گیا تو پھر انسان بن گیا۔ جسم اور روح جب مل جاتی ہیں تو انسان کہلاتا ہے، جب یہ الگ ہو جائیں تو ایک لاش ہو جاتی ہے اور روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ ایمان کا مطلب بنیادی طور پہ یعنی شروعات ایسے ہوتی ہیں کہ آپ کو یقین ہو اپنی حقیقت پر۔ یہ جھوٹ ہے کہ آپ جو نظر آ رہے ہیں لوکنگ گلاس میں وہ آپ ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ آپ وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے۔ آپ دیکھیں، ہم اپنے آپ کا بھی، ہمیں اپنے آپ پر بھی یقین نہیں ہے، ایسی بے یقینی ہے۔ اللہ پہ ایمان تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے باطل پر، ظاہر پر، بس وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ ایمان کا مطلب کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقصود حیات کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا لوگو کیا ہے، آپ نے جانا کہاں ہے، آپ کی انتہا کیا ہے، آپ کی معراج کیا ہے۔ ہم نے تو دنیا کو معراج بنا لیا ہے، سارے مسلمان دنیا کے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا صدر مملکت ہو یا گھر میں بیٹھا ہوا شوہر ہو یا دفتر میں بابو صاحب ہیں یا افسر ہیں یا ریڑے پہ بیچنے والا ایک سبزی والا ہے، پھل فروش ہے۔ ساری کی ذہنی سطح جو ہے وہ ایک ہی ہے، دنیا ظاہر، دنیا ظاہر۔ آپ دیکھ لیں یا عام آپ دیکھ لیں یہ رویہ، اپنی حقیقت سے بے نیاز ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، کیا مطلب؟ یہ عام جملہ استعمال ہوتا ہے نا، اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر۔ کیا مطلب؟ اپنے ظاہر کو دیکھیں، ظاہر اور ظاہر۔ بہرحال ایمان کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو یقین ہو یوم آخرت پہ کہ دنیا کی زندگی کا اختتام نہیں ہے، موت جو ہے آپ کو یہ یقین ہو کہ موت جو ہے یہ زندگی کا میری اختتام نہیں بلکہ شروعات ہے۔ اپنے اصل کی طرف میں لوٹ جاؤں گا، میں اللہ کا ہوں، اللہ کے پاس واپس چلا جاؤں گا، اور پھر وہاں پر آپ کا یقین ہو کہ آپ کو اعمال کے نتائج کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کے دربار میں حاضری کا آپ کو یقین ہو۔ یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہیں باتیں۔ یوم آخرت پر آپ کا یقین ہو، ایمان ہو کہ ہاں مجھے میری زندگی کا میں نے حساب دینا ہے اور میری مقصد کے متعلق اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا۔ دیکھیں فَالَّذِينَ آمَنُوا میں ایک بہت گہرا مضمون ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اشارات دے رہا ہوں۔ یقین، دیکھیں ہمارا یقین اللہ پہ نہیں ہے کہ اللہ میری منزل ہے، ہمیں یقین ہے دنیا پر کہ دنیا میری منزل ہے۔ بس بات ختم ہو جاتی ہے، آپ کی کہانی ختم ہو گئی ہیں۔ کہاں کا ایمان اور کہاں کا یقین اور کیا؟
ہمارا تو دیکھیں، اگر میں ایک سچی بات کہوں تو یہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ساری سوچ جو ہے وہ ظاہر تک محدود ہے، ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے یہاں۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے، آخرت میں نتیجہ ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآنی آیات کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے آپ کے سامنے، میں اپنی خواہشات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں تو نہیں، یہ تو اللہ کا میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کا کلام اور نبی کی بات۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو جس نے یقین کر لیا کہ ہاں اللہ میری منزل ہے اور دنیا ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، یہاں میں نے تیاری کرنی ہے اور سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ سیدھے راستے کا مطلب اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اور اللہ ہی میرا معبود، مقصود و محبوب و مطلوب بھی ہے۔ میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور یوم آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یوم آخرت کیا ہے؟ ملاقات کا دن ہے، اور دنیا اس کی تیاری کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے۔ آخرت اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کے تقرب کا نام ہے۔ اچھا، ایمان اور عمل صالح، جس کا یہ یقین آ جائے گا اپنے اوپر، اپنے منزل پر، مقصود پر، اور یہ اللہ کے راستے پر جب چل پڑے گا، یہ قدم بڑھائے گا سیدھے صراط مستقیم کے مطابق، یا صراط مستقیم پر جب یہ سفر شروع کر دے گا، اس کا ہر لمحہ عمل صالح بن جائے گا۔ اس میں تمام دنیا کے کام شامل ہیں۔ عمل صالح میں آپ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دنیا کے کام کر رہے ہیں، دنیا کی آپ تعلیم کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں، بچوں کو دلوا رہے ہیں، ان کو آپ ڈاکٹری کا فن سکھا دیں، انجینئر کا فن سکھا دیں، جو بھی سکھا دیں۔ تو یہ سارے اعمال جو ہیں یہ اعمال صالحہ میں بدل جاتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ساری دنیا کے کام یہ عمل صالح آ جاتے ہیں، خواہ کہ وہ خالص دنیا ہی سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ ہمارے ذہن میں بڑا فطور ہے کہ یار یہ تو دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ نو، ساری زندگی آپ کی عبادت میں شمار ہوتی ہے اور لکھی جاتی ہے۔ یہ قرآن سے وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالح، جو بھی آپ کام کرتے ہو تمہارا عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ عمل صالح یقین، اور پھر یقین کے مطابق عمل، یہ عمل صالح ہے۔ اور ساتھ میں عمل بد کی بھی تشریح کر دوں کہ اگر آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اور آپ کا یقین باطل پر ہو گیا، یعنی دنیا کو آپ نے مقصود بنا لیا، اب آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا، آپ نے دنیا ہی کو اپنی کوششوں کا محور قرار دے دیا۔ دیکھیں، آج یہ بات سمجھنی مشکل نہیں ہے، آج عام طور پہ ہماری زندگی اور موت دنیا کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہم جیتے ہیں۔ آپ اپنے خوابوں کو دیکھ لیں، اپنے تصورات کو دیکھ لیں، جو کہاں آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، ان سب کا تعلق دنیا سے ہے۔ تو اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں نے تو دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے اور دنیا کا گدھا بننا ہے، تو پھر آپ دنیا کے گدھے بن جائیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزاریں، اندھا دھند زندگی گزاریں، نہ اپنی حقیقت پر غور کریں، نہ اپنے مقصد حیات پر غور کریں، نہ اس پر یقین کریں، آخرت کو بھلا کر
دنیا کے لیے زندگی اگر آپ گزار رہے ہیں تو جب بھی آپ یہ فیصلہ لے لیتے ہیں آپ کا ہر عمل باطل ہے، عمل سیاح ہے، برا عمل ہے، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزہ ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں اپنی آپ کہاں پر کھڑے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا میں ہیں اور دنیا ہی کے ہیں، جبکہ مومن کہتا ہے میں دنیا میں تو ہوں لیکن میری زندگی اور میری موت، میری ساری کام جو ہیں وہ اس میں للہیت ہے اور وہ اللہ کے لیے ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، مختصر بات ہے، نعمتوں والی جنت چاہتے ہیں تو یہ دو عمل کر لیں، یقین اور یقین کے مطابق عمل۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جس نے انکار کیا حق سے اور اس کو جھٹلایا، وکذبوا، یہ کون ہے؟ ہم ہیں۔ دیکھیں دین کو تو مختصر طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ دین کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، دین ہے کیا چیز، کلمہ طیبہ کا معنی بھی نہیں آتا، اس کی وضاحت سے ہم واقف نہیں ہیں، پھر اس کے تقاضے جاننا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو زبانی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ دیکھ لیں اپنے، دیکھیں بچپن سے آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، بچے کو آپ جب بڑا ہوتا ہے بس لفظی طور پہ آپ اس کو سکھا دیتے ہیں، نماز بھی سکھا دیتے ہیں، اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہماری زندگی کا تعلق یقین سے نہیں ہے، اللہ پہ یقین سے نہیں ہے۔ ایک بات یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے دنیا پر یقین سے ہے، اسی کے سہارے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو دیکھیں یعنی مغالطے کی ضرورت نہیں ہے، مغالطے کا اگر آپ شکار رہیں گے تو پھر نقصان۔ مغالطہ کیا کہ میں مسلمان ہوں، یہ ایک مغالطہ ہے، یہ ایک خوش فہمی ہے یا ایک غلط فہمی ہے۔ ایمان کلمہ طیبہ صرف زبان سے پڑھنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا، ہاں مسلمان کہیں گے اسے، شریعت کہتی ہے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ زبانی کلمہ پڑھنے والے کو کوئی بھی فتویٰ لگائے اس پہ، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو تکفیر اور تکذیب، دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں آپ کو فرق کروں، یعنی اگر جدا کر دیں نا، کفروا و یہ آیات جو ہیں یہ اکثر آتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون جب آدم کا واقعہ بیان ہو رہا تھا، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، یہاں سے اترو اے آدم، دنیا میں جاؤ، میری ملاقات کی تیاری کرو، ہدایت میں تمہیں دوں گا، اگر اس ہدایات کے مطابق تم نے زندگی گزاری تو تم کامیاب ہوگے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، الفاظ تھوڑا سا مختلف ہے، مفہوم ایک ہی ہے، کفروا وکذبوا، وہاں بھی کفروا وکذبوا، انکار۔ اب یہ لگا لیں آپ، دیکھیں ہماری انکار کی روش ہم نے اپنائی ہے، زبان سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، روش کافرانہ ہے، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں۔ تکذیب جو ہے، تکذیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی عملی طور پر اس بات کو جھٹلائیں۔ تکذیب کے دیکھیں قرآن میں دونوں معنوں سے استعمال ہوا ہے، تکفیر اور تکذیب، یعنی حق سے انکار اور حق کو جھٹلانا اپنے عمل سے، قول سے یا عمل سے، اس کو تکذیب کہتے ہیں۔
تو اگر آپ خیال کریں تو ہماری ساری زندگی جو ہے وہ تکذیب، ہم مکذبین میں سے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ سب سے پہلا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ، جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، زبان سے لا الہ کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارا معبود جو ہے ہمارا نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں، شیطانی وسوسات ہیں، اس کے مطابق شیطان ہمارا ساتھی ہے۔ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ اس کو راستے سے روکتا رہتا ہے اور خیال یہ کرتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، ابھی نماز پڑھی ہے، ابھی روزہ رکھا ہے، ابھی حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اور کیا کروں؟ یہ اکثر سوال پوچھتے ہیں، اور کیا کریں؟ ہماری نظر میں سارا دین جو ہے بس یہ 5 بنا تک محدود ہے، باقی زندگی تو ہم اس بات کو ذرا نوٹ کریں نا، یہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تک ہماری اسلام محدود ہے، اس کے علاوہ تو زندگی ہم من چاہی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مقصود اللہ نہیں دنیا ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، ظاہر کی طرف ہے۔ میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں، انی وجہت وجہیہ للدنیا، اپنے عمل سے ہم یہ کلمہ کہتے ہیں، ہم نے تو اپنا رخ دنیا، ہم تو دنیا دار ہیں۔ بعض لوگ بڑے تنے سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں یار، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، یہ وہ، بس آپ چھوڑ دو ان تفصیلات کو۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ اس روز بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لہم عذاب مہین۔ اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔